مومن اور منافق کی عاقبت میں کیا فرق ہے؟ قرآن مجید نے بے عمل عالموں کی مثال کیا دی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ منافقوں کے ساتھ دنیا میں کیا کرتا ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں ہمارے آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ قرآن کریم وہ کامل کتاب ہے جو ہمیں ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جاتی ہے، جو نہ صرف ہمارے دل و دماغ کو روشن کرتی ہے بلکہ ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 اور 17 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 16 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ وہ ایسے ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا ہے، پس ان کی یہ تجارت نفع بخش نہیں ہے اور وہ ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہیں، وہ اپنے مقاصد تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 کی تلاوت اور اس کو ترجمہ سننے کے بعد آئیے اس آیت میں موجود ایک نقطے کو بھی سن لیتے ہیں۔ منافقین ہدایت پانے والوں میں سے نہ تھے جسے وہ گواہ بیٹھے ہوں۔ شاید اس آیت سے مراد یہ ہے کہ فطری و قدرتی عوامل و اسباب کھو چکے ہیں، جیسا کہ ہم دوسری آیات میں پڑھتے ہیں۔ اشتروا الکفر بالایمان، سورہ آل عمران آیت نمبر 177۔ انہوں نے کفر کو ایمان کے عوض خرید لیا۔ اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 86۔ والعذاب بالمغفرہ، مغفرت الہی کو عذاب الہی کے ساتھ تبدیل کر لیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 175۔ ایمان قبول کرنے کی صلاحیت جزا پانے کے استحقاق اور مغفرت کو اپنے برے اعمال کی وجہ سے ہاتھ سے دے دیا۔ آخرکار نور الہی اس سے دور ہو گیا اور اس کی حق تلاش کرنے کی فطرت ضائع ہو گئی۔ بہترین اور مفید نقطے کو جان لینے کے بعد آئیے اس آیت میں موجود پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، منافق اپنے نفع و نقصان کی پہچان نہیں رکھتا، لہذا ضلالت کو ہدایت سے خرید لیتا ہے۔ نمبر 2، انسان آزاد ہے اور حق کے انتخاب رکھتا ہے، کیونکہ تجارت اور لین دین میں ارادے اور اختیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 3، دنیا بازار کی مانند ہے، اس میں بسنے والے لوگ لین دین کرنے والے ہیں، جس چیز کا سودا کیا جاتا ہے وہ ہمارے اعمال ہیں۔ نمبر 4، مومن کی عاقبت ہدایت ہے، علی ھدی من ربہم، اور منافق کا انجام گمراہی اور سرگردانی ہے، وما کانوا مہتدین۔ نمبر 5، منافقین اپنے ہدف تک نہ پہنچ پائیں گے، ما کانوا مہتدین۔ بعد والی آیات پر غور کرنے سے بھی یہی نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ ماہ رمضان میں روزہ بھی رکھ رہے ہیں، خدا کی عبادت بھی کر رہے ہیں اور قرآن کی تفسیر سے مانوس بھی ہو رہے ہیں۔ آئیے اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان منافقین کی مثال ایسے شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلا رکھی ہے، اور جب اس نے اپنے اطراف میں خوب آگ روشن کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی روشنائی اور نور کو ختم کر دیا اور انہیں ایسے اندھیروں میں چھوڑ دیا جہاں انہیں کوئی سجھائی نہیں دیتا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 میں خداوند رحمان الرحیم نے اپنے بندوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے کچھ اہم نکات رکھے ہیں۔ آئے سن لیتے ہیں ان نکات کو بھی۔ لوگوں کو بات سمجھانے میں مثال بہت اہم کردار رکھتی ہے۔
معقول و عقلی مسائل کو محسوس سطح تک لے آتی ہے اور راستے کو نزدیک و قابل فہم بنا دیتی ہے، اطمینان کو بڑھاتی ہے اور ہر دھرم افراد کو خاموش کروا دیتی ہے۔ قرآن پاک میں بہت سی مثالیں ذکر ہوئی ہیں، مثلاً حق کی مثال پانی کی طرح ہے اور باطل کی مثال پانی کی اوپری سطح جھاگ کی طرح ہے، سورہ رعد آیت نمبر 17۔ حق کی مثال شجرہ طیبہ کی طرح ہے اور باطل شجرہ خبیثہ کی طرح ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 26۔ کفار کے اعمال کی مثال تیز چلنے والی ہوا میں راکھ کی طرح ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 18۔ کفار کے کاموں کی تشبیہ ایک سراب کی جیسی ہے، سورہ نور آیت نمبر 39۔ بتوں اور طاغوت کی مثال مکڑی کے جالے جیسی ہے، عنکبوت آیت نمبر 41۔ بے عمل عالم کی مثال ایسے گدھے جیسی ہے جس نے کتاب کا بوجھ اٹھا رکھا ہے، سورہ جمعہ آیت نمبر 5۔ غیبت ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، سورہ حجرات آیت نمبر 12۔ یہ آیت بھی منافقوں کی نفسیات اور ان کے رویوں کے بارے میں ہے۔ وہ آگ جلا کر اپنے لیے روشنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا نور ختم کر دیتا ہے، دھواں، خاک اور اندھیرا ان کے لیے باقی چھوڑ دیتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، اس آیت ترکہم فی ظلمات کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ تفسیر نور الثقلین۔ بہترین اور اہم نکات کو جان لینے کے بعد آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، منافق نور اور روشنی کے لیے آگ سے استفادہ کرتا ہے، جس سے دھواں، خاک اور جلن و سوزش بھی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2، اسلام کا نور عالمگیر ہے، لیکن ایسا نور جس کے سائے میں منافق صرف اسلام کا دکھاوا کرتا ہے، اس کی شعاعیں کمزور اور ناپائیدار ہیں۔ نمبر 3، اسلام نور ہے اور کفر تاریکی ہے۔ نمبر 4، جس کے پاس ایک نور بھی نہ ہو وہ کئی اندھیروں میں ڈوبا رہتا ہے۔ بنورہم وترکہم فی ظلمات، یہاں نور کا کلمہ مفرد اور ظلمات کا کلمہ جمع آیا ہے۔ نمبر 5، منافقوں کی ساری منصوبہ بندی اور سازشیں خدا کے ارادے کے سامنے ناکام رہتی ہیں۔ نمبر 6، منافقوں کا مد مقابل اللہ ہے۔ نمبر 7، منافقوں کی عاقبت اور مستقبل خراب اور تاریک ہے۔ نمبر 8، منافقین وحشت اور اضطراب کا شکار ہیں، طویل المدت نتائج کے حامل فیصلوں میں سرگرداں اور کنفیوزڈ ہیں۔ نمبر 9، کبھی شروع میں ایمان سچا ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ انسان گمراہی کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور منافق ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں کلمہ نورہم اور بعد والی آیت میں کلمہ لا یرجعون اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے پاس نور تھا لیکن وہ اس نور کی طرف آگے نہیں بڑھے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ مومن کی عاقبت ہدایت ہے اور منافق کی عاقبت گمراہی ہے، اور قرآن مجید نے بے عمل عالم کی مثال اس گدھے سے دی ہے جس کے پیٹھ پر کتابیں تو لدی ہوں لیکن اس کو نہیں معلوم کہ اس کی پیٹھ پر کیا ہے، اور اللہ نے منافقوں کو دنیا میں اندھیروں میں چھوڑ دیا ہے، یعنی بقول امام رضا السلام کے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔